علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ شائمہ صاحبہ دبئی سے سوال کرتی ہیں کہ کسی کی وفات پر سوگ اور بیوہ کی عدت کے حوالے سے یوٹیوب پر آپ کا بیان سنی، جس میں آپ نے کسی عزیز کی وفات پر 3 دن کا سوگ ہے، جبکہ شوہر کے انتقال پر بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیوہ ہونے والی خاتون حمل سے ہے تو کیا حاملہ بیوہ کے لیے بھی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے یا کوئی فرق ہے؟ شائمہ صاحبہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے میرے اس بیان کو سنا اور اس میں آپ نے ایک بڑے اہم بات کی نشاندہی کی ہے، لہٰذا میں اس حوالے سے بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہاں ایک آیت کریمہ اور چند ایک حدیثوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں جو کنفیوژن ہے وہ بالکل دور ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ واضح فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص انتقال کر جائے اور اس کی بیویاں ہوں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ تو عام طریقے سے عمومی بات یہ ہے، لیکن حاملہ عورت کے حوالے سے اس کا حکم الگ ہے۔ چونکہ سوال کرنے والے نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے، اس نے بیوہ کا عمومی طور پر ذکر کیا، تو میں نے اسی بیوہ کے حوالے سے جیسا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں نے بیان دیا تھا، اسی حوالے سے اب ہم آتے ہیں کہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں رب کریم کا فرمان ہے کہ اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی بلا تفریق حمل والی خواتین کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ تو حمل والی جو عورت ہے اس کا حکم بالکل الگ ہے، یہ اس کے لیے میں نے بیان دیا تھا۔ جو خواتین حمل سے نہیں ہوتی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ پورے 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی، لیکن اگر ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ حمل سے ہے تو اس کے لیے وضع حمل ہے، نہ کہ وہ 4 مہینے 10 دن۔ اب وہ حمل چاہے وہ چند منٹ کے بعد اس کے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یا 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 9 مہینے تک وہ عورت عدت میں ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5320 میں ہے کہ سبیعہ اسلمیہ نامی ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال کے چند ہی روز بعد اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکاح کی اجازت کے لیے حاضر ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، پس اس نے نکاح کر لیا۔ جبکہ حدیث نمبر 5318 میں ہے کہ ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ اس نے بچہ جنا اور وہ آپ کی بارگاہ میں نکاح کی اجازت کے لیے حاضر ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تم نکاح کر لو، یعنی 10 دن ہی گزرے تھے کہ بچے کی ولادت ہوئی اور وہ نکاح کی اجازت کے لیے آپ نے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی تو رسول پاک نے ان کو اجازت دے دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورت حمل سے ہوں اور اگر وہ بیوہ ہو جائیں تو جس دن ان کے بچے کی ولادت ہوگی اس دن ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس عورت پہ یہ 4 مہینے 10 دن کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اطلاق وضع حمل ہے کہ جو ہی بچے کی ولادت ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ بیوہ عورت، بلکہ جس عورت کو طلاق مل گئی ہے یا جس عورت نے خلا لیا ہے، وہ عورتیں بھی اگر حمل سے ہیں تو ان کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ اب چاہے اس بچی کی ولادت 1 منٹ میں ہو جائے، خلا طلاق یا شوہر کے انتقال کے بعد، یا وہ 9 مہینے میں جا کر بچی کی ولادت ہو تو وہ عدت 9 مہینے تک باقی رہے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں خواتین 40ویں کے دن وہ عدت سے اٹھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے، میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے اور اس کے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے اس کے
دیگر کام کاج کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے یا اس کا بیٹا موجود نہیں ہے، اس کا بھائی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت خود بھی اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہے، پردے کے ساتھ جائے۔ یوں تو ہمیشہ خواتین کو پردے میں رہنا چاہیے، تو وہ پردے کے ساتھ جائے اور اپنی ضرورت پوری کرے، پوری کر کے آ جائے۔ ہاں ایسی عورت کو بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے، سر میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، دیگر چیزیں، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کسی خوشی کی محفل میں جانے سے گریز کرنا چاہیے تا وقت ہے کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔